الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشعری کون ہیں اور کیا وہ اہل سنت میں شامل ہیں؟ سوال کیا گیا ہے اشعری کون ہیں، کیا وہ اہل سنت میں سے ہیں، اور کیا یہ بات درست ہے کہ بہت سے علماء کرام اشعری منہج کے پیروکار ہیں جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اشعری فرقہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ عقیدے کے حوالے سے متعدد مراحل سے گزرے ہیں۔ آپ ابتدا میں معتزلی تھے اور اسی مذہب پر 40 سال گزار دیے، پھر اعتزالی مذہب کے بعد عبداللہ بن سعید بن کلاب کی رائے اور مذہب سے متاثر ہو گئے، یہ ان کا دوسرا مرحلہ تھا، اور امام احمد ابن حنبل عبداللہ بن سعید بن کلاب اور ان کے شاگردوں مثلاً حارث وغیرہ کے سخت مخالف تھے، جیسے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے امام احمد ابن حنبل کے بارے میں واضح کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 380، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب درء تعارض العقل والنقل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ابن کلاب کے موقف سے رجوع کر کے تیسرے مرحلے یعنی اہل سنت والجماعت کا مکمل عقیدہ اپنایا تھا یا نہیں؟ تو کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اہل سنت کا عقیدہ اپنا لیا تھا۔ یہ موقف حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور معاصر علماء کرام میں سے حافظ حکمی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ انہوں نے اس بات کی تائید کے لیے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی آخری کتاب الابانہ سے اقتباس لیے ہیں۔ اس کتاب میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس موقف کو ہم نے اپنایا ہے اور جس عقیدے کے ہم پیروکار ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام، تابعین اور محدثین کرام نے جو ہم تک پہنچایا ہے اس پر مضبوطی سے کاربند ہیں۔ ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں جو ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں ڈھیروں اجر و ثواب سے نوازے۔ جو عقیدہ ان کے عقیدے کے مخالف ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ امام احمد فاضل امام اور کامل سربراہ ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق واضح فرمایا، گمراہی کا قلع کما کیا اور صحیح منہج واضح کیا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بدعتی لوگوں کی بدعات، گمراہوں کی گمراہیاں اور شکوک پیدا کرنے والوں کے شک کی بیخ کنی فرمائی۔ پیشوا محترم معزز اور عظیم اہل دانش امام صاحب پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الابانہ صفحہ نمبر 20۔ اس تحریر میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی جانب سے دو ٹوک لفظوں میں صراحت ہے کہ انہوں نے سلف کے عقیدے کو اپنا لیا تھا۔ ان کے زمانے میں جس کا بیڑا اٹھانے والوں میں امام احمد سر فہرست تھے، انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو امام احمد کہتے ہیں، وہ ان کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام احمد خود بھی کلابی گروہ کے شدید مخالف تھے، یہی وجہ ہے کہ حارث محاسبی کو انہوں نے کلابی ہونے کی وجہ سے ہی چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کلابی مذہب سے مکمل رجوع نہیں کر پائے تھے، ہاں البتہ وہ بہت سے مسائل میں اہل سنت کے قریب ہو گئے تھے۔ اس موقف کو ابن تیمیہ، ابن قیم اور دیگر اہل علم رحمہم اللہ نے راجح قرار دیا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اگرچہ اپنی کتاب الابانہ میں بہت سے مسائل کے اندر اہل سنت کے قریب ہو گئے تھے، تاہم پھر بھی ابن کلاب کی کچھ چیزیں ان میں باقی رہ گئی تھیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری اگرچہ وہ معتزلیوں کے شاگردوں میں سے تھے، لیکن وہ جبائی کے شاگرد بھی تھے۔ وہ ابن کلاب کی جانب رجحان اور میلان رکھتے تھے۔ انہوں نے زکریا ساجی سے اصول حدیث بصرہ میں پڑھے، پھر جب بغداد آئے اور وہاں کے حنبلی اہل علم سے دیگر علوم بھی حاصل کیے۔ بغداد کا دور ان کا آخری مرحلہ تھا، جیسے کہ انہوں نے خود اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ان کے شاگرد بھی ان کے بارے میں یہی بیان کرتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ موقف ابن تیمیہ من الاشاعرہ از شیخ عبد الرحمن المحمود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ متأخر اشعری مکتب فکر کے لوگ اکثر مسائل میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے موقف پر نہیں چلتے، بلکہ انہوں نے اپنے عقائد کو بہت سے جہمی اور معتزلی عقائد سے خلط ملط کر دیا ہے، بلکہ فلسفی فکر کو بھی عقائد میں داخل کر دیا ہے۔
انہوں نے بہت سے مسائل میں اشعری رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ آج کل کے اشعری مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ کی متعدد صفات، اللہ تعالیٰ کا آسمان پر مستوی ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفت علو، نزول، ہاتھ، آنکھ، قدم، کلام، ان تمام صفات میں انہوں نے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ دوم، اہل سنت کا اطلاق دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس لفظ کا اطلاق رافضی مکتب فکر کے مقابلے میں بولا جائے تو اس اعتبار سے اشعری، ماتریدی وغیرہ اہل سنت میں شامل ہیں، بلکہ اس اعتبار سے معتزلی بھی اہل سنت میں شامل ہیں۔ نمبر دو، اہل سنت کا اطلاق اہل بدعت کے مقابلے میں بولا جائے اور اس سے مراد سلف صالحین اور محدثین کرام سے ثابت شدہ عقیدہ اپنانے والے لوگ لیے جائیں تو پھر اس میں اشعری اور دیگر کلامی فرقوں میں ملوث افراد جنہوں نے اپنے عقائد میں بدعتی امور شامل کر لیے وہ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بہت سے عقائد اور مسائل میں اہل سنت کی مخالفت کی ہے۔ اور متأخر اشعری مکتب فکر کے لوگ تقدیر کے معاملے میں جبری ہیں، ایمان کے متعلق مرجیہ ہیں، صفات کے معاملے میں معطلہ ہیں، وہ 7 صفات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی صفت نہیں مانتے، صرف اس لیے کہ ان کے مطابق ان 7 صفات کے علاوہ صفات کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا آسمان پر مستوی ہونا تسلیم نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے بلند ہونا نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس جہان کے اندر ہے نہ باہر، اوپر ہے نہ نیچے، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی متناقض نظریات ہیں، تو ہم انہیں اہل سنت کس طرح مان لیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 خلفائے راشدین کی خلافت کو تسلیم کیا، چنانچہ اس میں رافضی لوگوں کے علاوہ تمام گروہ شامل ہو جائیں گے، اور بسا اوقات اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ محدثین اور خالص سنت پر مبنی ہے، چنانچہ پھر اس لفظ کے تحت وہی لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات الہی ثابت کرتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اہل سنت کا لفظ رافضی مکتب فکر کے مقابلے میں بولا جائے تو اہل سنت میں معتزلی بھی شامل ہیں، ان میں اشعری بھی شامل ہیں، چنانچہ اہل سنت میں ہر وہ گروہ شامل ہے جو کفر یا بدعت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ لیکن اگر ہم یہ بتلانا چاہیں کہ اہل سنت کون ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ حقیقی اہل سنت سے مراد سلف صالحین ہیں جو کہ سنت اور صحیح عقیدے پر متحد ہوئے اور انہی کو مضبوطی سے تھاما۔ اس معنی اور مفہوم کے مطابق اس میں اشعری، معتزلی اور جہمی وغیرہ اہل سنت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 306۔ سوم، اشعری مذہب کی جانب صرف ان حضرات کو منسوب کرنا درست ہے جو مکمل طور پر عقیدے کے مسائل میں ان کے منہج پر چلے، البتہ اگر کوئی چند مسائل میں ان کی جانب رجحان رکھے تو اسے اشعری مذہب کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ حافظ نووی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ درست ہے کہ ہم ان دونوں اہل علم اور دیگر انہی جیسے افراد کو اشعری لوگوں کی جانب منسوب کر دیں اور کہیں کہ یہ اشعری تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اشعریت ایک مستقل مذہب ہے، اسماء و صفات، ایمان اور آخرت کے بارے میں ان کا الگ تھلگ وجود ہے۔ ان کے مذہب کے بارے میں ہمارے بھائی سفر الحوالی نے بہت ہی خوب لکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ صفات کے مسائل میں سلف صالحین کے مخالف ہیں۔ ان یعنی امام نووی اور ابن حجر رحمہ اللہ کے اشعریت سے اختلافات بھی بہت ہیں، لہذا اگر کوئی شخص اسماء و صفات کے مسائل میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو اشعریت کے مطابق ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایسی بات کہنے والا اشعری ہو گیا ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اگر کسی حنبلی شخص کو دیکھیں کہ وہ کسی مسئلے میں شافعی مذہب کی بات کو صحیح مانتا ہے تو کیا وہ حنبلی شافعی ہو گیا ہے؟ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح الاربعین النوویہ صفحہ نمبر 290۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اسی طرح کہتے ہیں کہ خاص طور پر ان دونوں اہل علم یعنی ابن حجر اور نووی رحمہ اللہ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا ہے مجھے آج تک ان جیسی خدمات پیش کرنے والا نظر نہیں آیا۔ نیز آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاوشوں کو قبول فرما لیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ پر قسم تو نہیں ڈال سکتا کہ ان دونوں کی مؤلفات کو لوگوں میں کس قدر پذیرائی ملی، تاہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ اہل علم نے ان کی کتابوں سے خوب فائدہ اٹھایا، بلکہ عوام الناس بھی ان سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اب خود ہی دیکھ لیں کہ کتاب ریاض الصالحین ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے، ہر مسجد میں اس کا درس ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ میری بھی ایسی کوئی کتاب ہو جس سے ہر کوئی اپنی مسجد میں یا گھر میں مستفید ہو۔
ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاءات الباب المفتوح، لقاء نمبر 43۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 226290۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔